السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارپوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ نوشاد ٹیچ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے، کوئی مس نہ ہو، اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کسی قسم کا اگر کوئی سوال ڈاؤٹ آپ کو ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مکمل طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج میں آپ کو ایک سوال کا جواب دینے والا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حج کی اقسام کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ ان اقسام کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو دوستو، پہلے حج کے بارے میں جان لیجئے۔ حج کے تعلق سے چند بنیادی باتیں۔ حج اسلام کے 4 ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن اور عشقیہ عبادت ہے۔ یہ عبادت ایسی جگہ ادا کی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات اور اس کی تجلیات اور انوار کا مرکز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بیت اللہ شریف جس جگہ قائم ہے بعینہ، اس کے اوپر 7ویں آسمان میں بیت المعمور قائم ہے، اور پھر بیت المعمور کے بالکل اوپر عرش الہی ہے۔ وہیں سے حق تعالی شانہ کی توجہات اور اس کے انوارات و تجلیات کا نزول سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر ہوتا ہے، پھر وہاں سے اس کی شعاعیں پوری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ اس لیے وہاں کی حاضری مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ عاشقانہ عبادت اور وہاں کی حاضری صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان حج پر لبیک کہا ہو، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے اس کو اتنی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہوتی رہے گی۔ جس طرح وہاں حاضر ہو کر اس عبادت کی ادائیگی باعث سعادت ہے، اسی طرح اس کی ادائیگی میں شرائط و پابندیاں بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ معمولی غلطیاں میں کفارہ اور دم واجب ہو جاتا ہے، جن کا خود حجاج کرام کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے حج بیت اللہ عمر بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی اللہ کی رحمت و عنایت سے ہر سال یا چند سال میں بار بار حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی طرف سے نفل عبادت اور اس کی خوش نصیبی ہے۔ یہ عشقیہ عبادت جتنے عظیم ہیں اتنے ہی اس کے اصول و ہدایات ہیں، جس کی رعایت کرنا ہر ایک حاجی کے لیے ضروری ہے۔ ان اصول کو جاننے سے پہلے حج کے اقسام اور ان کے افعال کو جاننا ضروری ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو صرف حج کے اقسام بتائیں گے، اور ہر قسم کے جو ارکان، جو افعال ہیں، ان کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جان لیجئے، حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھ لیا جائے اور مکہ المکرمہ حاضر ہو کر طواف قدوم کر کے احرام کی حالت میں قیام کیا جائے، اور یوم النحر کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد احرام کھول دیا جائے، اور ایسے حاجی پر کوئی قربانی لازم نہیں ہے، صرف ایک طواف اور ایک سعی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم حج کی حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھ لیا جائے اور مکہ المکرمہ پہنچ کر ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولا جائے، یا میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھ لیا جائے اور مکہ المکرمہ پہنچنے سے پہلے راستے میں، یا مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد طواف عمرہ سے پہلے کا احرام باندھ لیا جائے، اور پھر ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولا جائے، اور نہ ہی حلق راس کیا جائے، یعنی کہ سر مڈایا جائے یا کٹوایا جائے بال، بلکہ اسی احرام کی حالت میں مکہ المکرمہ میں قیام کیا جائے، اور ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک طواف مزید کرنا مسنون ہے،
جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عرفات مزدلفہ کے معمولات سے فارغ ہو کر یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد ایک قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اس کو دم شکر بھی کہا جاتا ہے، اور قربانی سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیا جائے۔ حج کی تیسری قسم حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھ لیا جائے اور مکہ المکرمہ پہنچ کر ارکان عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ اس کے بعد مکہ المکرمہ کے باشندوں کی طرح بغیر احرام کے قیام کیا جائے۔ پھر یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو حدود حرم میں جہاں اپنا قیام ہے وہاں سے حج کا احرام باندھ کر منی کو روانہ ہو جائے۔ پھر یوم النحر کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد تمتع کی قربانی کی جائے۔ اس کے بعد حلق کر کے احرام کھول دیا جائے، اور تمتع کرنے والے پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، اور اس پر عمرے کے لیے ایک سعی اور ایک طواف، اور حج کے لیے بھی ایک سعی اور ایک طواف لازم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، میں نے آپ کے سامنے حج کی تینوں اقسام کو بیان کیا ہے۔ کل انشاءاللہ میں ان تینوں میں سے ہر ایک کے ارکان و افعال بالتفصیل بیان کروں گا۔ جب تک کے لیے الوداع۔